السلام علیکم ناظرین، عمران یعقوب خان صاحب کے ساتھ ویو پوائنٹ سے میں ہوں زینب جتوئی۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے، آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے جس میں افغانستان اور افغان پناہ گزینوں کے معاملات پر بات کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغانستان سے جو دہشت گردانہ حملے پاکستان پر ہوئے اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ نہایت تشویشناک ہے۔ ایسے میں اجلاس میں کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے، اس پر پروگرام میں بات کریں گے۔ اور ایک طرف افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات دوحہ میں ہو رہے ہیں، اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ کتنے دیر پا ہوں گے، کیا اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں توازن آ سکے گا یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی کے انٹرنل ایشوز پر کہ کے پی میں اس وقت کیا معاملات بن رہے ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید کیا چیلنجز ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے پنجاب حکومت کی جانب سے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کے حوالے سے سمری تیار کر لی گئی ہے، وفاق کو بھجوا دی گئی ہے، اور ٹی ایل پی پر پابندی لگنے کے بعد کیا منظرنامہ بن سکتا ہے، اس پر بات ہوگی۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اس وقت افغانستان اور پاکستان میں کشیدگی کو لے کے مذاکرات جاری ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان مذاکرات کے ذریعے کچھ پرامن حل جو ہے اس کا نکالا جا سکے، لیکن مختلف قسم کی ابھی بھی محاذرائی کی جا رہی ہے۔ 48 گھنٹوں کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا تھا، 48 گھنٹوں کا سیز فائر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کروایا گیا تھا، جو وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب آگے معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے، اس پر بات کریں گے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد ملک صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا سمجھتے ہیں پاکستان افغان طالبان کے مابین جو جھڑپیں ہوئیں، 48 گھنٹوں کا سیز فائر بھی کروایا گیا، اور اب معاملات آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ میرے خیال میں ہم نے بہت حکمت اور صبر کے ساتھ کام لیا۔ ہم نے ان کو اخلاقیات کے ساتھ نپٹتے رہے، اور ہم کبھی بھی، آپ نے بہت اچھے الفاظ یوز کیے، ہماری ان سے کوئی جنگ نہیں ہے، نہ ہی ہم جنگ چاہتے ہیں۔ ہم نے صرف ایک بامر مجبوری، ایک ایسا عمل ہمیں کرنا پڑا جب ہمارے معصوم شہریوں پہ اور فوجیوں کے اوپر جب انہوں نے ہندوستان کے ایما پر اٹیک کرنے شروع کیے تو ہمیں جواب دینا پڑا۔ میں سمجھتا یہ ہوں بڑی ایمانداری کے ساتھ کہ ان کو اگر ہم نے توبہ کی طرف لانا ہے تو وہ بغیر اصلاح کے نہیں ہو سکتی۔ ہم 1947 سے ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کو بدل بھی نہیں سکتے۔ ہم نے آج تک ان کے کسی علاقے پر قبضہ کرنے کی کبھی اندیا نہیں دیا۔ اگر ہماری نیت صاف ہے اور اگر ہم نے ان کو آج تک سپورٹ کیا اور دنیا کی مخالفت لے کے سپورٹ کیا، تو اگر یہ طالبان رجیم جو کہ ان لیگل رجیم ہے، جو کہ بین الاقوامی معاہدوں کی رودگردانی کر رہی ہے، تو مجھے اس سے خیر کی امید نہیں ہے۔ لیکن میں ایک پازیٹیو آدمی ہوں، پاکستان ہمیشہ امن اور پازیٹیو سوچ رکھتا ہے، ہمیں ان سے مذاکرات ضرور کرنے چاہیے۔ ہمیں آخری بات میں کہوں گا کہ ہمیں اپنے جو گارنٹرز ہیں قطر، اس میں اضافہ کرنا چاہیے، سعودی عرب اور چین کا، اور ان کو ہول ہارٹڈ کمٹ کرنا چاہیے۔ اچھا ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ یہ تو 1947 سے ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن 1947 سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ تو اس وقت سے شاید پاکستان کا وجود جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے معاملہ کیا، پھر اس کے بعد بھی پختونستان کا بھی شوشہ چھوڑا گیا، اور جب بھی انہیں موقع ملا یہ ہوا۔ اب آج اگر دیکھیں تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ یہ پاکستان پہ حملہ بھارتی شے پہ کیا گیا ہے، اور وقتی سیز فائر جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معاملہ گیند اس وقت افغان جو عبوری حکام ہیں ان کے کورٹ میں ہے، تو کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایئر مارشل ریٹائرڈ ہوئے ہیں، آپ ان سارے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو کیا رد عمل آئے گا اس پہ ان کا؟ دیکھیں، ایک بات تو سامنے آپ یہ رکھیں کہ اس وقت جب آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں تو آپ سب سے بڑھ کے طالبان کی بات کر رہے ہیں، اور جب آپ طالبان کی بات کر رہے ہیں تو ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ تکبر اور تشدد کا زہریلا امتزاج ہے جس نے اسلام کی غلط ڈیفینیشن کر کے ہمارے ہاں بھی ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بڑا ببانگ دہل یہ بتانا چاہیے کہ this was and this is our red line. If you let these people which are called TTP, اگر ان کو آپ ہمارے خلاف استعمال ہونے دیں گے
اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ ہندوستان کے ایما پہ ہی ہو رہے ہیں. ان کو فنڈنگ ہندوستان ہی دے رہا ہے, ان کو ٹریننگ ہندوستان ہی دے رہا ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو ہماری طرف سے پھر کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. لیکن بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم بینگ مسلم اور بینگ ایسی جگہ پہ ہم ان کے ساتھ مزید پنگا نہیں لینا چاہتے, ان کو سمجھا کے ٹیبل پہ لانا چاہتے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور آپ کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل گارنٹرز کے ساتھ ساتھ اگر آپ اندرونی طور پہ متفق ہو کے ان کو ٹیبل پہ لے آئیں اور ان کو علماء دیوبند, علماء پاکستان, ان سب کے تھرو بھی یہ میسج دلوائیں کہ اس میں انہی کا بھلا ہے, طالبان کو نہ سوچے, افغان لیکن سر یہاں ایک چیز ہے کہ دیکھیں آج بھی جس قطر میں ہم اجلاس کی بار بار بات کر رہے ہیں, وہیں جب انہوں نے دوبارہ درخواست کی تو پاکستان نے سیز فائر جو ہے اس میں 48 گھنٹے کی توثیق کر دی. پاکستان تو ان کی ہر جائز بات ماننے کو تیار ہے, لیکن دوسری طرف کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کا ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے, آپ پاکستانی شاہین ہیں, تو جس طرح سے ہماری ایئر فورس نے وہاں پہ اٹیک کیے اور ان کو یہ بتا دیا کہ امریکہ سے زیادہ یا رشیا سے زیادہ ہم آپ کا نقصان کر سکتے ہیں, یہ سارے معاملات ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں, آپ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ تردوں پر بھی اتر آئے ہیں. اور ایون سر ابھی اپنے انٹرنل ہاں جی, اب صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ صرف چاپلوسی کر کے یا منت ترلے کر کے عارضی طور پہ رک جائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقل حل بھی اس کا کوئی نکلے گا؟ اب بہن آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی سر, آپ نے انٹرنل فیکٹرز کی بات کی ہے کہ انٹرنل فیکٹرز کے ذریعے مذاکرات جو ہیں پاکستان کو افغانستان کے ساتھ کرنے چاہیے, لیکن پاسٹ میں ہم نے بہت بار کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. بتایا بھی ہے کہ دہشت گرد گروہ موجود ہے افغانستان میں, ان کو کنٹرول کیا جائے, لیکن افغانستان کی جانب سے اس طرح سے نہیں عمل کیا گیا پاکستان کی بات پر. تو اب ظاہر ہے پاکستان کے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں تھا, تو اب انٹرنیشنل گارنٹرز جو ہیں ان کی ضرورت ہے پاکستان کو, ان کے ذریعے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. میاں صاحب کی بات کو پہلے لے لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی. الحمدللہ ہم کوئی تکبر کی بات نہیں کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے اس کا ہم نے دنیا کو ثبوت پیش کر دیا کہ ایک بہت بڑی زوم میں جو مبتلا قوم تھی اس کو ہم نے چاروں شانے شکست دی. اب الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, اگر کوئی ہماری ریڈ لائن کراس کرے گا تو پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرم فورسز ہر صورت اپنے شہریوں کا, معصوم بچوں کا, اپنی مذہبی آزادی کا دفاع کریں گی. پہلے تو میاں صاحب اس پہ بڑے کلیئر رہیں. دوسری بات, یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے, میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ, مجھے امید نہیں ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ جو دوحہ اکارڈ تھا اس میں کہا تھا کہ وسیع البنیاد حکومت بنے گی, آج تک نہیں بنی, اور اب اسی کے اوپر حقانی گروپ نے تو آوازیں اٹھا دی. بہت جلد گلبدین حکمت یاد گروپ کی طرف سے بھی آوازیں اٹھیں گی. ہیں تو یہ آفٹر آل مسلمان اور ہیں تو ہمارے نیبر, ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے, نہ ہی ہم ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو حل تو نکلے گا سر مفاہمت میں, لیکن آنکھ میں آنکھ ڈال کے اور اپنے مفادات اور ریڈ لائن کو ڈیفائن کر کے. اب جو دوسری بات بہن کر رہی تھی, دیکھیں آپ کو دونوں فرنٹ پہ کھیلنا پڑے گا, انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی. ایکسٹرنل اس لیے ضروری ہے کہ سعودی عرب کا بہت زور ہے, قطر کا اتنا زور نہیں ہے, چین کا بہت زور ہے, بیکاز چین کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ان کے ساتھ وابستہ ہیں. جو انٹرنل ہے, جب ہم اپنے انٹرنل اپنے آپ کو کمزور یا ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ میسج ٹھیک نہیں جاتا. اگر کوئی مذہبی گروپ, اگر کوئی سیاسی گروپ سمجھتا ہے تو کیا حرج ہے اگر پاکستان کے بہتری کے لیے ان کو ساتھ بٹھا کے ان کے پاس جایا جائے اور ان کو شرم دلائی جائے کہ ہم نے کیا کیا اور تم کن کو پناہ دے کے بیٹھے ہو. سر آپ نے ملک صاحب جس طرح سے چین کا ذکر کیا, تو چین تو سی پیک کے ذریعے سے اور وہاں جو ہے جتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے مائنز میں بھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین اس میں کس طرح سے ایک ایسا ٹھوس رول ادا کر سکتا ہے کہ جس سے وہ سوچنے پہ مجبور ہوں؟ صرف ایک سور ہے طالبان کے لیے خاص طور پہ, اور دیکھیں وہ ایک اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے. سردیاں آنے والی ہیں, اگر پاکستان ٹریڈ ٹرانزٹ رہتی ہے, بند رہتی ہے, معصوم شہریوں کا بہت برا حال ہوگا. تو چین ان پہ اخلاقی دباؤ کے ساتھ ساتھ ان کو مالی اور دوسرے وسائل جو ہیں ان کی جھلک کرا کے ان کو مجبور کر سکتا ہے. آپ نے اشارہ کیا معدنیات کا,
میری اطلاع ہے، مجھے پتا ہے، میں 2-3 دفعہ افغانستان جا چکا ہوں، ابھی تک چین نے اس قدر انویسٹمنٹ نہیں کی جتنی کہ اس نے سری لنکا یا دوسرے افریقی ملکوں میں کی، اور اس کی وجہ وہی بد اعتمادی ہے۔ اگر چین اس میں امریکہ سے پہلے پہنچ جاتا ہے، بیکاز یہ امریکہ سے بھی پیسے اٹھانے کے چکر میں، بٹگرام دینے کے چکر میں ہے، تو اگر چین اس کو سالڈ طریقے سے لے آتا ہے میرے خیال میں، اور پھر ان کے اندر بھی جب تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ضرور فرق پڑے گا۔ اچھا ارشد ملک صاحب، آپ نے بھی بات بھی کی کہ بد اعتمادی وجہ ہے، اور چین بھی ایون کہتا رہا ہے جب سی پیک کے معاملے پر پاکستان کو کہ افغانستان میں جو دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، بہت بار ہم نے دیکھا بہت سی اسٹیٹمنٹس آئیں، لیکن ابھی جو افغان ٹرانزٹ والا معاملہ ہے اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو وقتی طور پہ پابندی لگائی گئی ہے، ایون افغانستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لوگ جو ہیں پریشان ہیں، تاجر عوام، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پریشر جو ہے کریٹ ہو سکتا ہے افغان طالبان پر، اور وہ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے آگے جا کے سر انجام دے سکتے ہیں، دہشت گردوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ طالبان سے ایک بات تو آپ یاد رکھیے گا، جب تک وسیع البنیاد حکومت نہیں بنتی ان سے معاملات نہیں سنبھلیں گے، ان کو بین الاقوامی طور پہ وہ مسلم نہیں ہوں گے جس کی ایک کسی بھی ریاست سے توقع کی جا سکتی ہے۔ تو طالبان کو پہلے تو یہ فیکٹ کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا، وہ ایک شرف پسند، ایک فتنہ ہندواتا سوچ کے ٹریپ میں مت آئیں۔ اگر وہ اس ٹریپ کو سمجھیں تو اپنے پڑوسی ایران کے ساتھ دیکھ لیں کہ جب ایران پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو کون سے ملک کے جاسوس نکلے، کن کو پھانسیاں گئی، وہ سارے ہندو تھے، وہ سارے ہندوستان کے لوگ تھے۔ اب تیسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں جو تجارت ہے اس میں ہمارا بھی انٹرسٹ ہے، ان کا بھی انٹرسٹ ہے۔ 1.06 بلین ڈالر کی جو تجارت ہے اس میں ان کا شیئر تو $500 ملین کا ہے، اس سے زیادہ ہمارے، اور اس سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا انٹرنیشنل گارنٹرز کے ساتھ ساتھ اپنے مفاد کو دیکھ، لوکل سٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کریں، ان کی سوچ کو لے کے چلیں۔ میں آخری بات اس سوال کے جواب میں ایک بات، جب بھی ہم نے افغانستان کے ساتھ ہم نے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تو ہم نے صرف اس کو ڈیفنس کے لحاظ سے دیکھا۔ میرے خیال میں اپنے انٹرسٹ میں تجارتی اور اکنامک انٹرسٹ کو بھی وہ کرنا چاہیے، ورنہ دیکھیں لانگ ٹرم میں ہندوستان جیسا فتنہ جو ہے وہ ان کو الٹرنیٹ روٹس پہ لے کے جائے گا۔ دو، جیسے آپ نے بھی بات کی، ان کے پڑوسی بھی ان سے۔ ملک صاحب، آپ نے بالکل بار بار یہ جو ذکر، سر جو بار بار آپ نے ذکر کیا انڈیا کا اور ہندوتا سوچ کا، تو اب مار کے حق میں شاندار کامیابی کے بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی، اور جس طرح سے پاکستان نے J-10C کی مشہوری کی پوری دنیا میں، تو بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ چین سے یہ لینے جا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کا بھی مد مقابل انڈیا ہی ہے جن کے لیے وہ لے رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب خطے میں اس وقت انڈیا ویسے ہی اکیلا رہ گیا ہے تو وہ کتنی دیر مزید یہ افغانستان کے ساتھ اس طرح کی شرارتیں کر کے تو پاکستان کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتا ہے؟ انڈونیشیا نے بھی آج اناؤنس کر دیا J-10C لینے کا بنگلہ دیش کے بعد، تو میں نے تو کہنا ساڈا کمیشن تے دیو نا پہلے ساڈا کمیشن دیں۔ دیکھیں صاحب، یہ بات تسلیم کر لیں کہ جتنا مرضی اس کو آپ اکیلا کر لیں، وہ کبھی بھی شرنگیزیوں سے باز نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی محاذ کھولا رکھے گا، بھلے وہ خدا نہ خواستہ بلوچستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے، بھلے وہ TTP پہ انویسٹمنٹ کرے، بھلے افغانستان میں کریں۔ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ کو کبھی بھی آپ کا ازلی دشمن نرم گوشہ آپ کے لیے رکھے گا، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں۔ لیکن سر ایک بات یہ بھی ہے، جو بین الاقوامی تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پاک فوج نے اور ہمارے شاہینوں نے یہ حالیہ جو معاملات ہیں اس میں وہاں پہ اٹیک کیے ہیں، تو اس سے موساد اور را کے اربوں ڈالر جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں، اور وہاں ان کو نظر آ گیا کہ شاید وہاں ان کی دال اس طرح سے نہیں گلے گی۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کر دوں، بھارت کی بات کریں، بھارت کو دفاعی لحاظ سے بھارت ایکسپوز ہو چکا ہے۔ جو مئی میں جو کچھ ہوا، پاکستان نے بھارت کا اصلی چہرہ پوری دنیا کو دکھایا ہے۔ ابھی دہشت گردی کے معاملے پہ سب کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کو استعمال کرتا پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے۔ تو سر اس کے لیے میں آپ سے پوائنٹ جاننا چاہوں گی کہ اس پہ انٹرنیشنلی پریشر کیوں نہیں ڈالا جاتا بھارت پہ کہ بھارت اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور اس قسم کی دہشت گردی نہ ہو افغانستان میں، اور افغانستان کے تھرو پاکستان پر حملے ہوتے ہیں؟
देखिए, मेरा इसमें थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ मैं ये करूंगा। अभी ट्रंप ने आज दोबारा जो टैरिफ का मामला था उस पर हिंदुस्तान की साइड ले ली है, और इंडिया ने रिपोर्टेडली ये अश्योर किया है कि वो रशिया से अब तेल नहीं खरीदेगा, जबकि रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि ये बात ऐसी नहीं होगी। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया रशिया से तेल खरीदता रहेगा। एक बात। दूसरी बात, देखें, ये भी एक हकीकत माने कि इंडिया हमारे मुकाबले में बहुत बड़ा मुल्क है, उसके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। आज वो सिफारती लिहाज से अकेला हुआ है। अपनी बेवकूफ़ी और नादानियों और शरारतों की वजह से दुनिया ने यह तस्लीम किया है कि ये शरारत उसी की थी। पुलवामा और उसके पास राह नहीं बचती, लेकिन वो कभी बाज नहीं आएगा। वो जरूर आपके खिलाफ ये उसको देखिए, आप क्रिकेट जैसे मैदान में जहां पे जेंटलमैन्स गेम होती है, उसका इतना खतरनाक रवैया, इतना शर्मनाक रवैया हो सकता है, तो उसके अंदर की कदूरत तो नहीं जाएगी। और एक जख्मी जो जानवर होता है वो जरूर उस मौके की ताक में रहेगा। इसलिए उधर से खैर की तवक्को ना कीजिए, अपने गार्ड्स रखें। जो करना चाहिए, मैं आपके सवाल का जवाब आखिर में ये दूंगा, अपने बयानियों को, सफारतकारी को मजबूत कीजिए। वक्त का इंतजार मत कीजिए। ये मत करें कि कल कुछ होगा तो हम फिर दोबारा वफूद भेजेंगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक अपर हैंड आपका। आप तमाम आलमी ताकतों के, जो कि इवन हिंदुस्तान के दोस्त हैं, उनके पास नाकाबिले तरदीद सबूत लेकर जाएं और अपने बयानिए को मजबूत करें। बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि बयानियों को मजबूत करना होगा और अंदरूनी सलामती और अमन के लिए अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को मतवाजन रखना ही पाकिस्तान की बेटर चॉइस है। हमारे साथ मौजूद थे एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान साहब, अरशद, अब क्या आपको क्या लगता है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं दोहा में, आपको लगता है कि अगर माजी की बात की जाए, माजी में पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत बार ऐसा हुआ कशीदगी मरहले में दाखिल हुए, लेकिन एट द एंड मुज़ाकरात के ज़रिए कोई ना कोई मामला तय पाया। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं कि अब शायद ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चलेगा सीज़ फायर वाला, तो क्या समझते हैं, क्या हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, बात ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है ना, वो जिस पर राय में की है, वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो समझते हैं कि अब जंग ही है। उनका मतलब ये है कि सीज़ फायर पे अगर वो बाज नहीं आएंगे तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। और अब वो मामला नहीं है कि सिर्फ उनके साथ एहतजाज किया जाए या बार बार उनकी तवज्जो दिलाई जाए। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और टिट फॉर टैट वाला मामला है। पाकिस्तान ने आपके सामने वहाँ पे जो किए हैं, तो एयर मार्शल साहब से भी मैंने सवाल किया था, लेकिन फिर आपके ज़िमनी सवाल में वो जवाब भूल गए कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त ये मान रही है कि ये जो पाकिस्तान ने जिस तरह से वहाँ पे उनको जवाब दिया है, और जिस तरह से जो है वो अब घुटने टेकने पे वो भी मजबूर हुए हैं, उसमें वहाँ मोसाद और रा के अरबों रुपए डूब गए हैं। वहाँ उनकी जो इतनी इन्वेस्टमेंट है वो तो इसी में थे कि यहाँ के जरिए से पाकिस्तान को जो नुकसान वो अपनी उससे नहीं पहुंचा सके इंडिया, उसने कहा कि मैं यहाँ से वो करूँगा और उसका जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ भी उसको चारों खाने चित होना पड़ा। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त बात है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हैं या नहीं, क्या तवाज़ुन कायम हो सकेगा इन मुज़ाकरात के बाद। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे नई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी साहब मौजूद नहीं थे। इसके बाद मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब, जो कि बानी PTI से मुलाकात के हवाले से भी इंतज़ार कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि बजाय इसके कि वो KP के इंतज़ामी मामलात को देखें, लेकिन वो बानी का इंतज़ार कर रहे हैं। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात PTI हैं। शेख वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम इजलास किया, इस इजलास में नहीं पहुंचे KP सुहेल आफरीदी साहब, और हालांकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनको मुबारकबाद भी दी गई थी। और किस तरह से देखते हैं, क्यों नहीं पहुंचे? अहम इजलास था, मुल्क की सिक्योरिटी मामला तय पाने थे, अहम फैसले भी हुए, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका मुबारकबाद दे देना ये कोई आसान नहीं है। हमें पता है कि वो अंदर से कितने खुश हैं, और हमें ये भी पता है कि उनकी पार्टी ने
आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मुलाकातें जब की मौलाना फजल रहमान की पार्टी से, फिर कुंडी साहब से, फिर अहमद वली से, वहाँ क्या क्या डिस्कशन हुई, सो हमें वो सारी की सारी संजीदगी और जो खुशी है अंदर से मुबारक की, वो हमें अंदाज़ा है। नंबर 1। नंबर 2, 4.5 करोड़ की आवाम के वज़ीर आला, चीफ एग्जीक्यूटिव, जिनका खसूसन ताल्लुक उन कबाइल से है जिनका अफगान जहाद के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ख़ास रोल है। एक ऐसा नौजवान जो अभी चीफ मिनिस्टर बना है, वो अपना राइट एक्सरसाइज करता है बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत चीफ मिनिस्टर। वो खैबर पख्तूनख्वा का 4.5 करोड़ का नुमाइंदा पंजाब की सरजमीन पे आता है। वो अपने कायद से मिलना चाहता है क्योंकि उसे मैंडेट जो मिला है वो इमरान खान का मैंडेट मिला है। इमरान खान को अवाम ने मैंडेट दिया है। वो उनसे कैबिनेट डिस्कस करना चाहता है, इंट्रा ट्रेड पॉलिसी डिस्कस करना चाहता है। बहुत से इश्यूज हैं सियासी एक अहम पॉइंट जिस तरह से आपने कहा कि मैंडेट इमरान खान साहब ने उनको ज़ाहिर है चुना है। ये भी कहा जा रहा है कि वो सिलेक्शन जो है, चॉइस जो हैं, वो मुराद सईद साहब की हैं। मुराद सईद साहब ने उनको रिकमेंड किया है, इस बारे में भी बताइएगा ज़रा। देखें जी, मुराद सईद साहब का तो किसी से रब्ता है नहीं, मेरे से तो कम अज़ कम नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो नाम इमरान खान साहब ने खुद मीडिया के सामने अनाउंस किया है। वो किसकी चॉइस है, किसकी रिकमेंडेशन है, इट इज लीस्ट ऑफ माई कंसर्न्स और एनीबडीज कंसर्न्स इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। व्हाट केम आउट ऑफ इमरान खान माउथ, जो उनके मुंह से जो बात निकली है, हमारे लिए वो मैटर करती है। उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। पिछले चीफ मिनिस्टर ने बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर की। एक दफ़ा इस्तीफा दिया, दूसरी दफ़ा दिया, तीसरी दफ़ा स्पीकर को रिफॉर्मेशन लेटर लिख के दिया और हमारा वो भाई चीफ मिनिस्टर बन गया। वो इमरान खान से मिलने जाता है, आप लोग उससे मिलने नहीं देते हैं। आप उसकी एक छोटा सा राइट उसको देने को तैयार नहीं है। पंजाब की सरजमीन पे जहां आपकी भतीजी, आपकी पार्टी की हुकूमत है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ आके क्यों बैठेगा? आप उससे कहते हैं कि मैं पूछ के बताता हूँ। अगर अदियाला की जेल की एक मुलाकात आपने अपनी भतीजी से या किसी और से पूछ के आप वो कर सकते हैं, आपका इतना इख्तियार नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ कि अफगान जंग के ऊपर या अफगान पॉलिसी पे या अफगान एवैक्यूएशन के ऊपर आपका कोई इख्तियार है? जेल है तो तुसी बंदा मिला नहीं सकते होते, ऐसे तुसी अफगान पे पॉलिसी बनानी है तो इस पागल समझते हो, तो नहीं आएगा वो नहीं बैठता। अगर आप उसको नहीं उसका छोटा सा राइट देते, लेकिन तो उनके पास बड़ा होता है सी। आप जब आपने मुंह मोड़ना होता है ना, फिर आप कह लेते हैं कि ये फेडरल इशू है। आप लोगों का तो ताल्लुक ही नहीं है। एपेक्स कमेटी में अली मीन के होते हुए एक फैसला हुआ था कि जिरगा केपी की गवर्नमेंट बना के भेजेगी। इमरान खान की इजाजत से वो जिरगा बनाया गया। आपने आपके पास टीओआर के लिए हमने लिख के भेजा, आपने 4 महीने टीओआर नहीं दिए। आपने फिर अली को नहीं जाने दिया। फिर खान साहब ने कहा महमूद अच्छे को, आपने कहा जी फेडरल सब्जेक्ट है, तुसी कौन होंगे? तो अब हम कहते हैं फेडरल सब्जेक्ट है तो इंतजार किस बात का कर लो, बना लो पॉलिसी जो बनानी है। कौन से स्टेक होल्डर्स की बात करते हो? जब तुमने मुंह मोड़ना होता है मुंह मोड़ के बैठ जाते हो, जब तुम्हें जरूरत होती है उस वक्त तुम कह देते हो कि ये हमारे साथ बैठते नहीं है। ये वो पागल समझते हैं लोगों को। अच्छा शेख साहब, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है, इसमें कोई शक नहीं कि 4.5 करोड़ का सूबा है और अवाम ने पीटीआई को मुंतखब किया, पीटीआई को वोट दिया और पीटीआई, इस बात में भी कोई शक नहीं कि वो वोट बैंक सारा इमरान खान का है और इमरान खान साहब जिसको चाहें वहाँ पे वो वज़ीर आला बना दें। अगर उसकी सुहेल अफरीदी साहब की जगह वो किसी भी और का नाम दे देते तो वो वज़ीर आला बन जाता, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन यहाँ पे एक सीरियस कंसर्न लोगों का ये भी है कि वही 4.5 करोड़ आवाम जो हैं जिन्होंने इन्हें मुंतखब किया है, आपके जो भी वफाक से गिला हो, तो आपका जो भी पंजाब से गिला हो, इसको किसी तौर भी जायज़ नहीं करार दिया जा सकता कि किसी एक सूबे के वज़ीर आला को दूसरा सूबा अपने लीडर से मिलने ना दे। वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन उसी 4.5 करोड़ के आवाम के जो हकूक़ हैं उनके लिए अगर आप चले भी जाते तो क्या आप ये नहीं समझते कि ज़्यादा जो है वज़ादारी का मुजाहरा होता है और उससे लोगों में भी ये एहसास जाता कि भले ही इनकी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई लेकिन उन्होंने हमारे लिए ये कदम भी ले लिया? नहीं सर, बिल्कुल आई एम सॉरी, आप भाई हैं, आपको बड़ा एहतराम है सर। नहीं, केपी के 4.5 करोड़ आवाम ये नहीं सोचते हैं। उनके लिए भी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि एक नया वज़ीर आला जो है उसको उसका हक दिया जाए, इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए ताकि इमरान खान साहब से डिस्कशन की रोशनी में केपी की आवाम के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाई जा सकें और खान की रिहाई के रास्ते डिस्कस किए जा सकें। और ऑपरेशन के हवाले से खान साहब से स्ट्रक्चर, ये 4.5 करोड़ आवाम की ही ख्वाहिश है। तो सुहेल अफरीदी की ये कोई ज़ाती ख्वाहिश कोई नहीं है, इसके पीछे पूरी ताकत खड़ी है और सब लोग यही समझते हैं। अच्छा सर, अब
سر اب تو چیف جسٹس صاحب کو بھی انہوں نے خط لکھ دیا, آپ کیا سمجھتے ہیں اب ملاقات ہو جائے گی اور کب تک متوقع ہے؟ سر میں بھائی جان دیکھو یہ ہونی چاہیے ملاقات, نہ ہونے تک کوئی تک نہیں پڑتا. نہیں ہونی چاہیے بالکل. ہاں مطلب یار آفریدی صاحب کو بھی مہربانی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ہمیں بڑے گلے شکوے ان کے ساتھ بھی ہیں, 26ویں ترمیم ججوں کی ٹرانسفر, افیکٹو کنٹرول کا ہے, ایگزیکٹو کا, جو سب چیزیں ہماری اپنی جگہ پہ ہیں. مگر میں نے دسو اس کے باوجود جب بھی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے ہم پہلے عدالت میں جاتے ہیں, ہم احتجاج کی طرف بعد میں جاتے ہیں, مزاحمت کی طرف بعد میں جاتے ہیں, پرامن آئینی حق ہم بعد میں استعمال کرتے ہیں. پہلے ہم اپنا عدالتوں کا آئینی حق استعمال کرتے ہیں کہ یار پلیز ہمیں راستہ دے دو. علی امین کھپتا رات 6 مہینے, اس کو ہائی کورٹوں کے آرڈر اس کے پاس تھے, کنٹیمپٹ آف کورٹ اس نے انووک کرائی, 2 دفعہ کرائی آن بھائی. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ بھی گیا, خط بھی لکھے, عمر ایوب شبلی سارے خط لے کے گئے سن, تسی یاد کرو. I mean, what is this یار, ہمیں کیوں آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستانی ہیں. وقاص صاحب ابھی سہیل آفریدی صاحب ایک ینگ سی ایم ہیں, کے پی جیسا صوبہ نہایت چیلنجنگ صوبہ ہے, وہاں کے معاملات آپ کو پتہ ہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں سہیل آفریدی صاحب تمام تر معاملات کو بڑے بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو علی امین گنڈاپور؟ اور جو پارٹی کے اندر جو ابھی آپ کے داخلی اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے سہیل آفریدی صاحب سے جو امیدیں پی ٹی آئی کی وابستہ ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا آگے. میرے خیال میں میری بہن آپ کو تو یہ آپ کا سوال بنتا ہی نہیں تھا, معذرت ناراض نہیں ہونا آپ نے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کا تناظر ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جس وقت عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کا نام اناؤنس کیا, کہیں سے چون بھی ہوئی ہے نام پہ, کسی نے چر بھی کی ہے, کوئی جو چھوڑ کے جا رہا تھا اس نے کتنی گریس کا مظاہرہ کیا, 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ استعفیٰ دیا. جو وہاں بیٹھے تھے جو ایک دوسرے کو, جو آپ لوگ تو نہیں, ویسے کئی لوگ, آپ کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ جو پچھلے مسلسل کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں جی کے پی نو آگ لگ گئی اور ڈویژن ہو گئی اور تقسیم ہو گئی. 90 ایم پی اتنے موجود ہیں, کسی نے چون بھی کی تھی؟ کوئی جو گروپنگ ہمیں بتائی جا رہی ہے پچھلے 8 مہینے سے, وہ گروپ علیحدہ ہے, وہ گروپ علیحدہ ہے, کیا سب نے اکٹھے ہو کے ووٹ نہیں کیا؟ کیا سارے اکٹھے ہو کے کھڑے؟ حال ہی بھی کوئی تقسیم دی گل ہے؟ یہ تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ تقسیم کے ششکے مشکے تو یا آپس میں اختلافات. علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے تو مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس ہم سنتے رہے کہ شاید وہ بہنوں کے ساتھ ان کی کوئی چپکلش ہوئی تھی, اس کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ احتجاج نہیں, مذاکرات کے حامی تھے, اس وجہ سے. بالکل نہیں, یہ عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے بتا دیا, بالکل نہیں, بہنوں کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے وجہ بتائی خود, انہوں نے کہا کہ وہ آپریشن کے حوالے سے وہ تحفظات تھے جس پہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو وہ چاہتے تھے اس طریقے سے نہیں ہو رہا, تو نیڈیڈ اے نیو فیس. کوئی بات نہیں, یہ ان کا استحقاق تھا, انہی کی پارٹی ہے, وہ کسی وقت بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. کل میں نے کہنے کے وقاص تم پاسے ہو جائے, کو اور آ جائے تو کو اور آ جائے گا, جو پارٹی واسطے مناسب صحیح سمجھتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. سو واٹ, کسی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ توشہ خانہ 2 جو کیس ہے اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے, اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں بھی شاہد خان صاحب کو سزا ہو جائے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر دیکھیں, ویسے تو مایوسی گناہ ہے, اور خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں انہیں کسی ملک کی عدالتوں سے ہی میں انصاف لوں گا, مجھے کوئی اور ڈیل ویل نہیں کرنی ہے. بٹ ایسا دیکھیں, بٹ سانو تو کوئی ایڈی مطلب سانو مایوسی ہے سر, یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے ہمیں تو اس سے مایوسی ہے سر. سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک آ جائیں, نیچے تک, ہمیں سوائے خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ جڑی کدی کدار سانو مہربانی کر دیندی ہے, انصاف دے چھڑدی ہے, ادر دین اوتھے بھی ساڈے نال کئی باری جاتی ہو جاندی ہے, مگر بائی اینڈ لارج ادھر ہمیں ریلیف مل جاتا ہے کبھی نہ کبھی. ایتھے تے اگلے نے قسم کھدی ہوئی ہے, تو ہے تو ہمیں مایوسی ہے سر. باقی تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, رب سے ہم اچھی امید رکھتے ہیں, بٹ کوئی انہوں نے کوئی انصاف کا بول بالا ہوندیا میں نہیں دیکھا سر. اچھا سر, یہ ٹی ایل پی کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ کے اپنے دور میں بھی پابندی بھی لگی ان پہ, اور وہاں اس وقت بھی بڑے پرتشدد مظاہرے بھی ہوئے. آپ ہمیشہ سے شیخ صاحب کو, جن کو میں جانتا ہوں, وہ پرتشدد مظاہروں کے اور اس پالیسی کے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں. بالکل خلاف. ہاں جی, اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دم سے اس موقع پہ کیسے آ گئی؟ یہ بڑی چینج نہیں سر, میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر, آپ کو یاد ہوگا جی, قلعدم کیا گیا تھا اور پھر ودن 5 days قلعدمیت ختم کی گئی تھی جی. 700 آدمیوں کو 4 شیڈول میں ڈالا گیا تھا. 700 لوگوں کو ودن اے ویک آف جس وقت وہ ارینجمنٹ ہو گیا تھا, وہ سارا معاملات طے پا گئے تھے, سعد رضوی صاحب کو ریلیز کیا گیا تھا. ان کے ریلیز سے پہلے وہ 700 بندے مختلف ضلعوں سے وہ بھی 4 شیڈول کی لسٹ میں سے نکال دیے گئے تھے. وہ ایک ریاکشن تھا جو اس وقت جذبات میں کیا گیا تھا. جو 6 دن بعد بیٹھ کے معاملات حل ہو سکتے تھے, وہ 6 دن پہلے جو ہوئے, جو 6 دن پہلے ہو جاتے تو اس وقت بھی یہ نہ ہوتا. اگر آپ کو یاد ہو سر,
اگر اس وقت کے میرے ٹی وی پروگرامز اٹھا کے آپ دیکھ لیں اور میرے ویلاگز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آئی ہیو بین سیئنگ کہ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ درود پڑھنے والے لوگ ہیں, مت کریں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, مت کریں, مت کریں. آپ دیکھ لیں, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں بھائی جان, آپ دیکھ لیں بالکل میں نے کلیئرٹی کے ساتھ اس وقت بھی. وقار صاحب بہت اچھا کہ آپ نے ہمیں کلیئرٹی دے دی. ایک چھوٹا سا سوال آخر میں, ایک بات صرف اب ہم یہ کہتے ہیں 100 لاکھ میری پارٹی کے نظریاتی اختلافات ہوں گے, اپروچ پہ اختلافات ہوں گے, بٹ جدوں وہ تانوں ماواں دے واسطے دے رہے ہیں کہ تانوں تہاڈی ماں دے دودھ دا واسطہ جائے, واپس چلے جاؤ, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم پرامن جا رہے ہیں. پرتشدد کب ہوا سر؟ اب وہ ویڈیوز تو دیکھیں, وہ معاملہ پرتشدد کب ہوا؟ ہماری صرف جو ہم جو تکلیف ہے وہ اس بروٹیلٹی کے اوپر ہے جو پنجاب پولیس کی طرف سے دکھائی گئی ہے. وائی انہاں دے کول کیڑیاں توپاں سن, کوئی مینوں ایک ویڈیو تو وکھا چھڈو, وہ کہڑے گرنیڈ لانچر سن, کوئی ایک ویڈیو تو وکھا چھڈو. وہ ڈانگاں نال بھی وہ اپنا نہ کر دے جس لئے تانوں گولیاں چل رہی ہیں اپنا دفاع. کیوں آپ کیوں یہ پولیس کے منہ کو کیوں خون لگ گیا پنجاب میں؟ کیا ہو گیا؟ سانوں مار مار کے تسی نہیں آنی رجے, ساڑھے 4 دیواریاں تسی پامال کر کے نہیں رجے, تسی مذہبی جماعتاں نال پنگا پا کے بولوں کہڑے پاسے لے کے لوگ سہمے ہوئے ہوں گے آج بھائی سہمے ہوئے ہوں گے, مگر کب تک یہ چیزیں دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں؟ کیا کر رہے ہیں یار؟ کیوں وجہ؟ جنہوں ترلیاں تے آ گیا سی, وہ تانوں کہہ رہے سی میں مذاکرات واسطے ٹیم بھیج رہے ہیں, تو یار اتنی کون سی ایگو ہے؟ ملک آگے نہیں ہے, وزیر اعظم باہر بیٹھا ہوا ہے, بھتیجی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, کیوں؟ لیکن وہ وزیر داخلہ تو کہتے ہیں کہ وہ ساتھ مطالبے کر رہے تھے کہ وہ دہشت گرد کو چھوڑ دیں, اس کو جیل سے نکال دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. سر میری بات سنیں, مطالبے آپ نے وہ ویڈیو خود نہیں سنی, اس ویڈیو میں کون سا مطالبہ تھا سر؟ میں دسو ساتھ دی تسی تقریر نہیں سنی, کیڑا مطالبہ سی؟ پھر جب مذاکرات کے لیے آپ ان کے بندے چل کے آپ کے پاس آئے ہیں, نخرہ کیڑا رہ گیا سی بچہ آپ نے انہی کو اریسٹ کر لیا؟ واٹ از دس؟ بالکل یہ تو کہتے ہیں کہ ایلچی تو دشمن ملک کا بھی ہو, تو روایات ہوتی ہیں کہ آپ اسے کچھ نہیں کہتے. تسی تو اپنے بندے نو جڑے صلح دی گل کرنا ہے تسی انہوں پڑھ کے اندر دے چھڈے. سر لیکن اسٹیٹ کے معاملات بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, جس طرح سے کئی پولیس اہلکار ہیں جو زخمی ہو گئے ہیں, ایون ایک ایس ایچ او والا معاملہ بھی آپ نے دیکھا, ان کو بھی کس طرح سے گاڑی سے نکال کے کہا گیا کہ مارا گیا. تو اس قسم کے جو واقعات ہیں پھر اسٹیٹ کو کچھ بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اگر ہم اسٹوری ایس ایچ او شہید ہوا اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے, ادھر سے یہ ہمارے ٹی ایل پی والے میرے اپنے بچے, ہمارے اپنے بھائی سارے وہ شہید ہوئے, میں کہنے واسطے بہ کروں, میں کہنوں آکھا غلط سی؟ میں دسو, یہ جو اوپر بیٹھ کے پولیس کو اپنے ہی بچوں اور اپنے ہی بزرگوں کے ساتھ لڑا رہے ہیں, کوئی عقل ہے ان میں؟ وہ میرا اپنا بچہ میرا پاکستانی تھا, کیا میں اس کی ایک شہادت سے کئی شہادتوں کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں, یا ان کئی شہادتوں سے اس ایک کی شہادت کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں؟ میں دونوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہوں. یہ میرا ملک ہے, یہ میرے بچے ہیں, یہ پولیس بھی میری جے. کیوں تسی پولیس والے نو اپنے بچے نال لڑاندے ہو؟ کی رولا جے تھانوں؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ معاملہ بالکل آپ نے بڑا اچھا نہیں رہا. بہت شکریہ آپ کا شیخ وقار صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے. لیکن ابھی سہیل آفریدی صاحب جن کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں اس وقت, ایک طرف صوبے کے انتظامات کو دیکھنا ہے, بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو امیدیں پاکستان تحریک انصاف کی وابستہ ہیں سہیل آفریدی صاحب سے, کیا وہ امیدیں پوری ہو سکیں گی یا نہیں, یہ بڑا آگے جا کے ان کے لیے ایک بڑا معاملہ ہے, بڑا چیلنج ہے. ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد بات کریں گے. پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے وفاق کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے, اس پر بات ہوگی. Stay with us. ویلکم بیک. ناظرین, ٹی ایل پی کے پچھلے دنوں ہونے والے احتجاج کے بعد صورتحال اس نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے کہ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ٹی ایل پی پر پابندی لگنے جا رہی ہے, سمری تیار کر لی گئی ہے, وفاق کو بھیج دی گئی ہے. اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی؟ لیکن اس سے پہلے محسن نقوی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ مظاہرین سے آخری منٹ تک مذاکرات کی کوشش کی گئی, لیکن ہر بار شرائط بڑھتی گئیں. ایک دفعہ محسن نقوی صاحب نے کیا کہا, پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر عمران صاحب سے تجزیہ لیتے ہیں ان کا. مذاکرات ان سے ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے. ہر دفعہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, لیکن ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی. لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے, اس کو جیل سے رہا کرایا جائیں, ایک دہشت گرد ہے, اس کو جیل سے رہا کرایا جائے. تو کیا یہ ریلی جو تھی فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ اس دن کسی کے اوپر
بھی تشدد نہیں ہوا، صرف ان لوگوں پہ ہوا جو پرتشدد تھے، جنہوں نے ویپن اٹھائے ہوئے تھے، جنہوں نے سیدھی گولیاں ماری۔ ڈیفینیٹلی پولیس نے اپنی سڑک کلیئر کرانی تھی اور انہوں نے وہ سڑک کلیئر کرائی۔ عمران صاحب، جو کچھ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے وہ بھی آپ نے سنا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پر بھی محاذرائی بہت کی جا رہی تھی کہ ظلم ہو گیا ٹی ایل پی کے کارکنان پر، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ ٹی ایل پی کے جو کارکنان تھے انہوں نے کیا کیا اسٹیٹ کے ساتھ یا ہمارے اداروں کے ساتھ۔ ابھی یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مذاکرات نہیں کیے۔ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ہر منٹ ہم تو مذاکرات کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جو محاذرائی ہو رہی، سب سے پہلے تو میں آپ سے اس پر کامنٹ لوں گی کہ وہ کیوں ہو رہی ہے؟ زینب دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے کچھ اعداد و شمار جو ہیں وہ جاری کیے گئے۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مزاجن جو ہے ٹی ایل پی وہ کس طرح کی جماعت ہے۔ تو پنجاب پولیس نے 2016 سے 2025 کے دوران مزید جماعت کی طرف سے جو مختلف پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، مظاہرے ہوئے ہیں اور احتجاج ہوئے ہیں، اس دوران یعنی 9 سالوں میں جتنا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اس حوالے سے یہ بتایا پولیس ریکارڈ کے مطابق، یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، پولیس ریکارڈ کے مطابق ٹی ایل پی کے مظاہرین نے پنجاب بھر میں 11 پولیس ملازمین کو شہید کیا، مختلف مظاہروں میں، احتجاج میں، دھرنوں میں۔ اس کے علاوہ مظاہرین کے پتھراؤ، ڈنڈوں اور فائرنگ سے 1648 عام شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ چلیں، پولیس ملازمین 1648 پولیس ملازمین زخمی ہوئے۔ ریکارڈ کے مطابق زخمی ہونے والے 69 ملازمین مستقل معذور ہو گئے، جبکہ 202 شدید زخمی ہوئے۔ پھر پولیس ریکارڈ کے مطابق مظاہرین کے تشدد سے 16 شہری بھی جاں بحق ہوئے، یعنی 11 پولیس والے، 16 عام شہری، اور جبکہ 54 جو عام شہری ہیں وہ شدید زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے احتجاج میں 97 گاڑیاں جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کا شکار کر کے مکمل طور پر ناکارہ کر دی گئی، اور 2 گاڑیوں کو تو ویسے ہی آگ لگا دی گئی۔ ٹھیک، پھر اس کے علاوہ عمران صاحب، یہ اپنے ڈیٹیلڈ فیکٹ شیٹ آپ کے پاس موجود ہے کہ کتنے پولیس اہلکار جو ہیں شہید ہوئے، زخمی ہوئے اور کتنے اپاہج ہو گئے ہیں۔ عمران صاحب، یہ جو ابھی احتجاج ہے اس کے بارے میں مختلف قسم کی چہمگوئیاں کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے سعد رضوی صاحب زخمی ہو گئے، انس رضوی صاحب کو گولیاں لگی ہیں، اس قسم کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں سامنے آئی کسی بھی ادارے کی جانب سے یا ٹی وی چینل پر کہ سعد رضوی اور انس رضوی کہاں پر ہیں، آیا وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں؟ اس بارے میں کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے میری خود ملاقات بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی بڑے سینئر افسروں سے، تو مجھے ذاتی طور پہ تو کوئی بھی آفیشلی پولیس والا یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ سعد رضوی صاحب یا انس رضوی صاحب گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ پولیس کے پاس نہیں ہے، حالانکہ یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ پولیس نے شاید انہیں گرفتار کر لیا ہے حراست میں، لیکن ابھی اناؤنس نہیں کیا جائے، گولیاں لگی ہیں ان کو۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات اس لیے نہیں مان رہا کہ ان کو گولیاں لگی ہیں، کہ اگر گولیاں لگی ہوتی تو پھر کسی نہ کسی ہسپتال میں تو جاتے علاج کے لیے، یہ بڑا ضروری، کیونکہ اگر کسی بھی ہسپتال میں جاتے تو یہ چیز سامنے آ جاتی، لہٰذا بادی نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زخمی نہیں ہیں، گولیاں انہیں نہیں لگی، وہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ پنجاب حکومت نے تو پنجاب کابینہ نے تو اب سفارش کر دی ہے اور ان پہ جماعت پہ پابندی لگانے کے لیے سمری وفاق کو بھجوا دی ہے۔ یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے اس حوالے سے کیا کہا وہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے ایک جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے صوبوں کے حوالے سے اس کو پورا کر دیا گیا ہے، اور وفاقی حکومت کو کیبنٹ نے اپروو کر کے یہ سمری بھجوا دی ہے۔ انتہا پسند جماعت کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کو سیل کر دیا جائے گا، اور آلریڈی اس کے اوپر بہت سارا کام ہو چکا ہے۔ عمران صاحب، اب پابندی لگنے جا رہی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان پر پابندی لگائی جائے گی؟ دیکھیں، پابندی ان پہ ایک دفعہ پہلے بھی لگی تھی، اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی لگی تھی۔ آج وہی پی ٹی آئی جو ان کے لیے بڑا جن کے پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں، انہوں نے خود بھی پابندی لگائی تھی اور خود بھی پھر وہ ختم بھی کی، تو یہ سے جو سارے معاملات ہیں اسی طرح سے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہے کہ جب یہ اگر پابندی لگ جاتی ہے تو ان کی جتنے مقامات ہیں جو مساجد ہیں وہ آٹومیٹکلی محکمہ اوقاف کے انڈر چلے جائیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر حکومت کی اب اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں
ان کو پراپر طور پہ ڈیل کیا جائے اور کسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا زیرو ٹالرنس. اس وقت ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کسی کو بھی امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بڑے شہروں میں جن کے دفاتر ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے؟ دیکھیں بڑے شہروں میں کیا ہر جگہ پہ بند ہو جائیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے شہروں میں تو جو اتنی بھی ان کی مساجد ہیں وہ سب ہی جو ہیں محکمہ اوقاف کے زیر انتظام چلی جائے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت ساری اس حوالے سے متضاد اطلاعات بھی ہیں کہ شاید اور بھی کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جن سے ان کا بڑے شہروں میں جو زور ہے وہ بالکل ختم ہو. عمران صاحب, ابھی ہم نے محسن نقوی صاحب کی بھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو مذاکرات کے لیے کہتے رہے ہیں, لیکن ہم نے ایک فوٹیج بھی دیکھی سوشل میڈیا پہ جس پہ سعد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, میں التجا کرتا ہوں. اس قسم کی وہ فوٹیج ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ. دیکھیں سعد رضوی صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے, لیکن اب پرابلم یہ کہ کیا آپ یہ دیکھیں نا کہ محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ احتجاج کے موقع پہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں, بات ہوتی رہی, لیکن ہر دفعہ ان کی طرف سے لسٹ جو ہے وہ اس میں مطالبات بڑھ جاتے تھے. اب یہ کون مطالبات بڑھا رہا تھا اور کیا کون سے دہشت گرد چھڑانے کا مطالبہ کیا گیا اور کیا اس میں مزید چیزیں تھیں؟ تو یہ تو اب بہتر ہوتا کہ محسن نقوی صاحب ساری تفصیلات جو ہے وہ میڈیا پہ عوام کے سامنے پیش کر دیتے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ احتجاج رائٹ جو ہے وہ ہر شہری کا ہے, لیکن پرتشدد احتجاج جو ہے اس کی اجازت اسٹیٹ نہیں دے سکتی. تو ایسے میں اب پابندی لگنے جا رہی ہے ٹی ایل پی پر. یہ بھی کہا جا رہا ہے جو ان کے بڑے دفاتر ہیں بڑے شہروں میں وہ بھی بند ہو جائیں گے, اور ایسے میں آگے کیا منظرنامہ بنے گا یہ دیکھنا ہوگا. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.